کی اس بات سے اور اس سے اس طرف چلی گئی، ورنہ جو بات کہہ رہی تھی وہ یہ ہے، اور یہ ایک جملہ ہی ہے، بس اس کو سمجھیں۔ ایسے بہت سے حقائق ہیں، یعنی حقیقتیں ہیں، بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ابھی مسئلہ عرض کیا، اور مقام رسالت پر، مقام توحید پر، مقام ولایت پر، مقام عبد پر، بندے کے مقام پر، اولیاء اللہ کی ذوات خود بہت بڑی حقیقت ہے ایسی کہ جن کو کما حقوق پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیوں؟ خدا کے دوست ہیں اور خدا کا راز ہیں۔ یہ جتنا بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سمجھیں یہ کچھ بھی نہیں۔ حقیقت کھلے گی محشر کے دن کہ ولی کا اصل جلوہ کیا ہے۔ دیکھو نا، مولا شریف اور جن کا آج اس پاک ہو رہا ہے، وہ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں اولیاء اللہ کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ نے سنی ابھی؟ یعنی میرے لیے تو یہ انگیشہ میں سینکڑوں تو سمجھتا تھا، لیکن 12,000 خلفاء کی روایت مولانا غلام رسول صاحب کی زبان سے سنی، یہ میرے لیے بہت بڑی تقویت کا باعث ہے کہ میں یہ بات نہ سن پایا، ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے سینکڑوں خلفاء ہیں، مگر انہوں نے جو روایت کی تو ظاہر ہے سلسلے کے زیادہ قریب ہے، کہتے ہیں 12,000 خلفاء حضرت کے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنے بڑے یعنی کامل ولی کہ 12,000 خلفاء جن کے دنیا کے اندر، چاہے وہ کسی ایک شخص کو بھی کبھی انہوں نے نہ مرید کیا ہو، نہ ان کو کبھی انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا ہو، لیکن جو خود اس قابل ہے کہ اس قطب زمان کا خلیفہ کہلا سکے، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ یہی بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ کیوں کہ جب تک ان کی نظر میں وہ کامل نہ ہوگا تو کس طرح خلیفہ بنائیں گے؟ تو جس ہستی پاک سے کسی سے ایک اگر بنا ہو کامل تو وہ بھی بڑی شے ہے، جس نے 12,000 کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی بلند شان ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں ایک جملے میں وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نقشبندی طریقت کے بادشاہ ہوئے ہیں حضرت مرزا مظہر جان جاں شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ حضرت مجدد حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شیخ ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری کے لیے پیر ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی مجدی بزرگ ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں، ان کے بڑے تعارف ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک جملہ ان کا کہنا چاہتا ہوں۔ دعا جب فرماتے تو ایک جملہ فرماتے، قاضی صاحب نے اس پر اپنی تفسیر میں کئی صفحے لکھے ہیں، قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں عربی میں، لیکن ایک جملہ دعا کا آپ فرماتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں اشیاء چیزیں اس طرح دکھا اور دیکھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح ان چیزوں کو تو دیکھتا ہے۔ آج کی تقریر یہ تھی اصل میں، اور اسی پر میں نے کچھ عرض کرنا تھا، لیکن مولانا رسول صاحب بھی میرا خیال ہے کہ ایسے ولی ہے، وہ راہ جو ہے نا وہ پورا موضوع انہوں نے میرا ادھر لگایا۔ تو نیک بندے ہیں، نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، وہ بھی بات اچھی ہوگی، کیونکہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی ایک بات سے ہی کہے گا اسی سے ہی مطلب تھا، جو بزرگوں کی مرضی تھی انہوں نے کہلوایا تو کام نہیں۔ اچھا، اس میں کیا بات ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، لیکن ہر چیز کے بارے میں نہیں، وہاں خاص ایک چیز۔ لیکن حضرت مرزا جان جان شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت اس طرح دکھا جس طرح کی ان چیزوں کو تو دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بلند بات ہے، اور یہ 1000 اقوال کا ایک قول ہے۔ کیوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقام رسالت ایک وہ ہوتا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، مقام ولایت ایک وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، جی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اکابر بیان کرتے ہیں، جی اور کتابیں لکھنے والے بیان کرتے ہیں۔ کتنی کتابیں مقام رسالت پر مقام رسول کے نام سے اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے علماء نے لکھی۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہم بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر ابھی بھی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ تو اپنے محبوب کو کس طرح دیکھتا ہے، تو کس طرح دیکھتا ہے۔ اچھا، ایک ولی اللہ ہے، ایک زاویہ وہ ہے جس سے ہم پاتے ہیں، کوئی قرآن پاک میں آیا، حدیث پاک میں آیا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن جو ہے وہ اللہ کی دیکھنے کے انداز ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ جو جس طرح دیکھتا ہے وہی بیان کرتا ہے قرآن میں۔
اچھا تو قرآن سارا کب سمجھ آتا ہے؟ کیوں کہ محکمات کتنے ہیں اور متشابہات کتنے ہیں؟ سب تو سمجھتے نہیں. ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. فرمایا یہ قرآن کی تعبیر بھی تو خدا ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان حقائق کی، ان اشیاء کی اور اشیاء کی، حقائق کی اور ان ذوات کی یا الہ العالمین وہ معرفت عطا فرما اور وہ نظر دے ہمیں کہ جس نظر سے تو ان کو دیکھا کرتا ہے. سبحان اللہ. آمین. اور جس کی وہ نظر ہو جاتی ہے اس پر عظمت یقیناً واضح ہوتی ہے کہ ان اللہ کے محبوب بندوں کے مقامات عالیہ کیا ہیں. باقی جب تک وہ نہ ہو تب تک شریعت ہمارا ایسا مضبوط راستہ ہے کہ جو کچھ شریعت غرہ بیان کرتی ہے اس سے کم تو کبھی نہ جائیں، جتنا جائیں جتنا سمجھ آتا ہے اس پر قائم دائم رہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ خواجگانے موڑا شریف کا صدقہ ہمارے ہمیں بامراد فرمائے سب کو جو بھی آئے ہیں. کیوں کہ حضرت مجدد الفسانی سرکار کا ایک مکتوب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سیر آمدن و سیر رفتن مزہ نہ دار. رجیاں آنا تو رجیاں ٹر جانا کوئی مزہ نہیں دیتا. حکیم عبد الواحد کے نام مکتوب میں آپ فرماتے ہیں، حکیم صاحب حضرت مجدد صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، مگر مجلس کے آداب میں آپ فرماتے ہیں جب بھی فقراء کے پاس آؤ کبھی سیر شکم ہو کر نہ آؤ، اپنے آپ کو کم تر سمجھو، طلب لے کر آؤ. کیوں کہ جو پہلے رجے آئے گا تو اس کے آنے کا اور اسی طرح اٹھ جائے گا کیونکہ جگہ خالی نہیں ہوگی. کچھ کمی اپنے ذہن میں لانا پڑے گی. تو جو کمی لے کر آئے گا ذوق طلب کا اور خود کو بھوکا سمجھ کے آتا ہے اس کے لیے افادہ بھی ہے استفادہ بھی ہے اور اس کا ہی آنا ہے. یہ حضرت مجدد رحمہ کا فرمان. سیر شکم آنا اور سیر شکم ہی چلے جانا فرمایا اس میں مزہ نہیں. مزہ ہے خالی پیٹ آنا اور سیر ہو کر جانا. اس سے مطلب صرف کھانا نہیں، یہ روحانی کھانا بھی ہے اور غذا بھی ہے جو لنگر شریف ہم کھاتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے. لیکن اصل میں اس میں اندر کی طلب ہے جس کی طرف حکیم صاحب کو اشارہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں تمام اپنے بزرگوں کے پاس، اللہ کے خاص بندوں کے پاس اسی کمی کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنی طرف کہ ہم اپنی کمی دور کرنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار سے میں جو بھی ہمارے عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.